مجھے یہ اس وقت سمجھ آ گئی کہ ہمارے گورنمنٹ میں کیا پرابلم ہے، اور مجھے آج تک اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم انفارمیشن کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم نالج کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم ڈیٹا کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. کسی کو مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے. کوئی ہماری ٹارگیٹڈ اپروچ نہیں ہے. کرائم کا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے جو 15 کی کالز کا ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے ڈسٹرکٹ وائز یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس شہر میں کس کرائم کی کیا کیا کتنی پاکٹس ہیں، کہاں کہاں کون سا کرائم جو ہے وہ اس طرح سے زیادہ ہے. آج کل ہیٹ میپس بنتے ہیں، ہیٹ میپس جنریٹ ہوتے ہیں، اس سے آپ اس کے اوپر بیس کر کے اپنی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. جو گورنمنٹ کے تمام انیشیٹوز ہیں، چاہے وہ کسان کارڈ ہو، چاہے وہ لیبر کا کوئی انیشیٹو ہو، یا کوئی ہیلتھ کا انیشیٹو ہو، ایجوکیشن کا انیشیٹو ہو، اس جو رجسٹری ہے اس کے اندر اپنی رجسٹریشن آپ کرائیں گے تو آپ ان جو اسکیمز ہیں ان کے اندر پارٹیسپیشن کے آپ حقدار ٹھہریں گے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے اوتھ اٹھایا تو فوراً رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ آیا، تو ہم نے ایک رمضان پیکیج ڈیزائن کیا جس کا میرا جس کے لیے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ ان کا جو رمضان پیکیج ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے جو رمضان کا ان کو ہیلپ ہے وہ ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ملے. تو ٹو مائی اٹر ہارر مجھے پتہ چلا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، اور مجھے بہت شکایات آنی شروع ہو گئیں کہ یہ تو رمضان پیکیج غریب کے لیے تھا، ایک سرٹن پاورٹی سکور جو ہے اس سے نیچے رہنے والے لوگوں کے لیے تھا، تو یہ تو امیروں کو بھی مل گیا ہے، یہ ڈیروں پہ ڈیلیور ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو ڈیٹا ہے ہی نہیں. دنیا آج کل ڈیٹا پہ موو کر گئی ہے، ڈیٹا سائنس کے مطابق لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، انفارم ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے. تو یہ چیز مجھے اس وقت اتنا اس بات نے ہانٹ کیا، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق جو پیکیجز تھے وہ ہم نے اس نمبر کے مطابق بنائے جو مجھے نمبر دیا گیا، اور بعد میں ہمیں ڈسٹرکٹس کے تھرو یہ پتہ چلنا شروع ہوا، میرے آفس کو یہ انفارمیشن آنی شروع ہوئی کہ یہ بڑا اچھا چیف سیکرٹری پنجاب کا ایک بڑا اچھا اس وقت انیشیٹو تھا. انہوں نے ڈسٹرکٹس کو یہ کہا کہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو یوز کرتے ہوئے فزیکل ویریفیکیشن جو ہے وہ پہلے ایڈریسز کی کرائی جائے تاکہ کسی نان ڈیزرونگ کو یہ پیکیج نہ ملے اور ڈیزرونگ کو یہ ملے. تو جب ہم فزیکل ویریفیکیشن کے لیے گئے تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ جو ایڈریسز ہمارے پاس ہیں ان میں سے کئی ایڈریسز ایسے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر کدھر ہیں، اور وہ لوگ رہتے بھی ہیں یا نہیں رہتے، اس ایڈریس سے وہ موو کر گئے ہوئے ہیں، کہیں اور چلے گئے ہوئے ہیں، فون نمبرز پرانے تھے، غلط تھے. کوئی ہمیں اس کے بعد ہم ایک سرٹن لیول کے بعد ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ جو لوگوں کو کیسے ڈھونڈیں. 13.5 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی، لیکن فرینکلی مجھے نہیں پتا کہ کتنی آبادی کس سوشیو اکنامک کیٹیگری میں فال کرتی ہے، کس سوشیو اکنامک کیٹیگری سے یا سچویشن سے ان کا تعلق ہے، مجھے نہیں پتا اس بات کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ڈیٹا کے اوپر ریلائبل ڈیٹا کی اتنی امپورٹنس ہے آج کی دنیا کے اندر، کہ اگر آپ ڈیٹا کے اوپر بیس کر کے اپنے ڈیسیجنز نہیں کریں گے تو آپ کا جو ایم ہے، جو ٹارگٹ آپ کا ہے کہ اس کو اس کا فائدہ ملے، اس میں آپ ناکام رہیں گے. اس لیے میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس اسکیٹرڈ ڈیٹا تھا، کچھ نادرا کے پاس تھا، کچھ PITB نے بڑا ہیلپ کیا ہمیں رمضان پیکیج کے وقت، BISP کا ڈیٹا تھا، اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ اب پرابلمز ہیں، اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو فیصل یہاں بیٹھے ہیں PITB سے، انہوں نے بڑا ہمیں ہیلپ کیا، اور جو PITB ہے انہوں نے نادرا کا جو ڈیٹا تھا اور جو BISP کا ڈیٹا تھا اس کو کمبائن کیا اور رمضان پیکیج کے لیے ہمیں ایک بیس لائن بنا کے دی، جس سے وہ تو ہم نے کر لیا. لیکن مجھے یہ اس وقت سمجھ آ گئی کہ ہمارے گورنمنٹ میں کیا پرابلم ہے، اور مجھے آج تک اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم انفارمیشن کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم نالج کے بغیر فیصلے کرتے ہیں، ہم ڈیٹا کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. کسی کو مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، کسی کو نہ ملا تو بھی ٹھیک ہے. کوئی ہماری ٹارگیٹڈ اپروچ نہیں ہے. ابھی ہمارے جتنے بھی منصوبے ہیں، چاہے وہ کسان کارڈ ہو
یہاں پہ ایگریکلچر کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مانیں گے اس بات کو کہ ہمارے پاس کسانوں کا بھی پورا ڈیٹا نہیں ہے, اور بہت دفعہ ڈیٹا فجڈ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم 12 ایکڑ کا جو, اور یا اس سے جو کم کا, جس کو چھوٹا کسان ہم کہتے ہیں, ہم اس کو اگر ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے 12 ایکڑ میں توڑ کے اپنے جو رجسٹریشنز ہیں وہ کرائی ہوئی ہیں. اسی طرح ابھی ہم اپنا گھر اسکیم جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں, جو لوگوں کو, مجھے نہیں پتا پنجاب میں 13 کروڑ عوام میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان کا گھر نہیں ہے اور وہ کرائے پہ رہتے ہیں یا وہ ابھی میک شفٹ ارینجمنٹس میں رہتے ہیں. تو ابھی میں نے فار دا ٹائم بینگ میں نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ہیلپ لائنز کھول دی ہیں ہر اپنے پروجیکٹ کے لیے, ہر اپنے جو اسکیم ہے اس کے لیے میں نے ہیلپ لائنز کھول دی ہیں, کیونکہ میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی اس پروجیکٹ میں یا اس اسکیم میں اس کا نام نہیں آیا تو, اور یا وہ انکلوڈڈ نہیں ہے, یا وہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس جیسا بھی ڈیٹا ہے اس میں وہ انکلوڈڈ نہیں ہے, اور اگر وہ ڈیزرونگ ہے تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتا ہے. فار ایگزامپل میں سمجھتی ہوں کہ ابھی میں نے جب یہ جو ہمارے اسپیشل لوگ ہیں, اسپیشل جو ہمارے پیپل ہیں, ان کے لیے میں ایک ڈسیبلٹی کس قسم کی ہے مجھے نہیں پتہ, کس کو ویل چیئر چاہیے مجھے نہیں پتہ, کس کو کس قسم کا علاج چاہیے مجھے نہیں پتہ. مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ جو لوگ ڈسیبل ہیں وہ ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا کام کر سکتے ہیں, اپنی لائیولیہڈ کما سکتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیڈ ریڈن ہیں اور اپنے فیملی پہ شاید ان کا ایک ایڈیشنل برڈن ہے. تو میں ان کو کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہوں, میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اسی طرح آئی جی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, کرائم کا ہمارے پاس وہ ڈیٹا ہے جو 15 کی کالز کا ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ مجھے ڈسٹرکٹ وائز یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس شہر میں کس کرائم کی کیا کتنی پاکٹس ہیں, کہاں کہاں کون سا کرائم جو ہے وہ اس طرح سے زیادہ ہے. آج کل ہیٹ میپس بنتے ہیں, ہیٹ میپس جنریٹ ہوتے ہیں, اس سے آپ اس کے اوپر بیس کر کے اپنی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مچ نیڈڈ لیکن بہت ایک ویلکم پروجیکٹ ہے جس کی ذمہ داری مریم اورنگزیب نے اٹھائی ہے. اور آج میں نے جو دیکھا ہے, مجھے پہلے بھی ان اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں, میں اس کے اوپر ان سے گاہے بگاہے لیتی رہتی ہوں انفارمیشن. تو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے یہ دیکھ کے کہ رجسٹریشنز کا آغاز ہو گیا ہے. سم 25 لاکھ ان کی رجسٹریشنز ہو بھی گئی ہیں, اور یہ فیملیز کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں آج تک ہم لوگ اس بات کو ہی سیٹل نہیں کر پائے کہ ہمارے پاس جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اس کا نمبر ہے, اس کے نیچے کتنے فیملی ممبرز ہیں ہم نہیں جانتے. کچھ کی ڈیفینیشن کے مطابق فیملی جو ہے وہ 4 ہوتی ہے, کچھ کے مطابق 6 ہوتی ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب میں یا پورے پاکستان میں 6, 7, 8, 9, 10 اور اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ فیملی کے اندر ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہو, تاکہ میں نے جس بھی کمیونٹی کے لیے, جس سیگمنٹ کے لیے اگر میں کوئی ریلیف لے کے آنا چاہتی ہوں تو وہ ریلیف ایگزیکٹلی انہی لوگوں کو ملے جو اس کے حقدار ہیں. اور جو پنجاب حکومت کا جو پیسہ ہے, جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, جو بجٹ ہے, وہ ضائع نہ ہو, اور اس کو جو اس کا ٹارگٹ ہے, جس کی وہ مدد کرنا چاہتے ہیں, جس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں, اس کو وہ ملے. تو خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے کہ رجسٹریشن شروع ہو گئی ہیں. 5000 سے زیادہ رجسٹریشن سینٹرز بن گئے ہیں جس کے اندر ٹریننگ سیشنز ہوئے ہیں. ماسٹر ٹرینرز ہیں جنہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے, کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے, ڈیٹا سائنس ہے, اس میں ڈیٹا کو کیسے کلیکٹ کرنا ہے یہ ایک عام بات نہیں ہے. اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. آئی ایم گلیڈ کہ یہ ٹریننگ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. تمام ڈی سیز آن لائن ہیں, تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کو بہت کانسینشیسلی اس انیشیٹو کو نہ صرف یہ کہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس میں اس کو سٹارٹ کریں, بلکہ تھرو ٹو دی اینڈ اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ ایکوریٹ ڈیٹا ملے, فجنگ نہ ہو, تاکہ ہمارے پاس پنجاب کے میں رہنے والے ہر پنجابی کا ڈیٹا آئے, ہر گھر کا ہمارے پاس ڈیٹا ہو, اور مجھے پتہ ہو کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو گورنمنٹ کے تمام انیشیٹیوز ہیں, چاہے وہ کسان کارڈ ہو, چاہے وہ لیبر کا کوئی انیشیٹو ہو, یا کوئی ہیلتھ کا انیشیٹو ہو, ایجوکیشن کا انیشیٹو ہو,
اس جو رجسٹری ہے اس کے اندر اپنی رجسٹریشن آپ کرائیں گے تو آپ ان جو اسکیمز ہیں ان کے اندر پارٹیسپیشن کے آپ حقدار ٹھہریں گے.